اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کل نئی تقریر جن لوگوں نے ملاحظہ فرمائی ہے ان کے ذہن میں اس کے حصے محفوظ ہوں گے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ تقریر مسلسل ہو رہی ہے اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اختصار کے ساتھ کہ کل گفتگو یہ تھی کہ علم نبی میں ساری کائنات موجود ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ ویسے بھی علم ہے، ہر ذرے کی اپنی ایک ماہیت ہے، ہر ذرے کے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ جب تک کہ ہر ذرے کا علم نہ ہو حلال و حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم کی طرح سے ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ دانو ادب تحقیق کرنے کے بعد ہمارا علم کسی استاد کا مرہون منت ہے، رہین منت ہے، محتاج ہے، اور سرکار رسالت مآب کے علم کو ہمارے علم پر محمول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارا علم ہر آن ترقی کی منزلوں میں ہے۔ آج جو تھا وہ آنے والے کل نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد اس میں کچھ اور ترقی ہو جائے گی تو نظریہ بدل جاتا ہے، علم کی منزل بدل جاتی ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اس کے اثرات بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سرکار رسالت مآب کا جو علم ہے، اس کے لیے آپ اس مہینے میں تو تلاوت قرآن مجید کی عزت آپ کو مسلسل حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی دو الفاظ کی آیتیں ہیں۔ رحمان ہے وہ ذات جس نے علم قرآن دیا، جس نے انسان کو خلق کیا اور پھر اس کو بیان کا علم دیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس کو علم بیان عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے پہلے علم ہے، بعد میں خلقت انسان ہے۔ علم القرآن خلق الانسان، پہلے علم ہے اور بعد میں انسان کی خلقت ہے۔ تو اگر علم پہلے ہے تو علم تھا کہاں؟ یہ علم تھا کہاں؟ تو کم سے کم محتاط مفسر کو بھی اس بات کا یقیناً خیال رہنا چاہیے کہ ہر چیز علم الہی میں ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی شے نہیں ہے، ایسا کوئی وجود نہیں ہے جو علم الہی میں نہ رہا ہو۔ اس کے بعد جب انسان کو خلق کیا، یہی میں رکنا بھی چاہتا تھا اور یہ عرض کرنا بھی چاہتا تھا کہ کیا کسی سوانح عمری سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس انسان کا تذکرہ آیا کہ جس کو علم کے فوراً بعد خلق کیا گیا اور اس کو وہ علم دیا گیا؟ ایسا تذکرہ کسی سوانح عمری میں نہیں آیا۔ جب بھی سوانح عمری لکھنے والوں نے آغاز کیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہ عیسوی سن تھا، یہ تاریخ تھی اور اس دن ولادت ہوئی۔ انہوں نے احادیث کو، اس سلسلے کی جتنی کچھ بھی احادیث تھیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ آگے چل کے میں گفتگو کروں گا اس پر، لیکن فی الوقت میں اس کو مسلسل کرنا چاہتا ہوں کل کی تقریر سے کہ حلت و حرمت کا حکم وہی دے سکتا ہے جس کی نظر میں شے کی ماہیت ہو، مفید و مضر کا علم وہی دے سکتا ہے جس کی نظر میں شے کے اثرات موجود ہوں، جس کے آگے شے خود گفتگو کر کے یہ کہے کہ میں اس چیز کے لیے مفید ہوں، اس چیز کے لیے مضر ہوں، اس کے لیے تریاق ہوں، اس کے لیے زہر ہوں، جب تک کہ شے خود بخود نہ گفتگو کرے اس وقت تک کہ کوئی حلال و حرام کا حکم
نہیں دے سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ حلال محمد الی یوم القیامہ، حرام محمد الی یوم القیامہ، جسے سرکار رسالت مآب نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کل آخری جملوں میں یہ گفتگو تھی کہ ذبیحے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو آگے سے ذبح کیا جائے تاکہ اس کا سارا خون بہہ جائے۔ اگر پیچھے سے کسی کو جانور کو کاٹا جائے تو وہ ذبح نہیں ہے بلکہ وہ گوشت حرام ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ جب جانور کو ہلاک ہی کرنا ہے تو کسی طرح سے ہلاک ہو جائے وہ، اور اس کے بعد اس کا گوشت استعمال کیا جانا چاہیے۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، خون بہہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آج کی موجودہ جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں قرآن کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ان کی روشنی میں شریعت کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، شریعت کی روشنی میں آج کی تحقیقات کو دیکھ رہا ہوں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جانور کا خون وجود انسانی کے لیے مضر ہے۔ اگر جانور کو سامنے سے ذبح کیا جائے تاکہ دونوں شہرگیں کٹ جائیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جانور کا بہت سارا خون شہرگوں سے نکل جاتا ہے، اور چونکہ جانور حرکت کرتا ہے اس وقت اس لیے حرکت کرتا ہے کہ اس کا جو نروس سسٹم ہے گردن کی طرف وہ بحال ہے، اور جہاں سے خون کا بہاؤ ہے وہ کٹ گیا، تو نروس سسٹم اس کا منقطع نہیں ہوتا، اس کا عصبی نظام منقطع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ حرکت کرتا ہے، اور حرکت کی وجہ سے جتنا خون اس کے بدن میں ہے اس کا بہت بڑا حصہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے وہ تو دھونے کے بعد میں ختم ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے جانور کے ذبیحے کا یہ طریقہ مقرر کیا۔ مچھلی کے لیے تو خیر پانی سے باہر نکل آنا ہی ذبیحہ ہے، اس کا ذبیحہ یہ ہے کہ مچھلی پانی سے نکل آئے ذبح ہو جائے۔ مچھلی کے خون میں اور مرغ کے خون میں یا بکرے کے خون میں یا گائے کے خون میں فرق یہ ہے کہ یہ اچھلتا ہے، مچھلی کا خون اچھلتا نہیں ہے، یہ اچھلتا ہے، وہ اچھلتا نہیں ہے، اس لیے اس کا پانی سے نکل آنا اس کے ذبیحے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جانور کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی شہرگیں کٹ جائیں۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں آج سے 1400 سال پہلے حکیم علی الاطلاق سرکار نبوت نے یہ حکم صادر کر دیا کہ جانور کو کس طرح سے ذبح کیا جائے۔ ایک اور مرحلہ جہاں میں نئی نسل کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت، خنزیر اس بد جانور کو کہتے ہیں جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہے کہ جو حرام ہے ہمارے لیے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، حالانکہ کھر والے جانوروں کا گوشت حلال ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے خنزیر کا گوشت کہ اس کے بدن میں یورک ایسڈ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ یہ تحقیق اثریہ ہے، یہ حالیہ تحقیق ہے، میں پھر شریعت کی روشنی میں حالیہ تحقیق کو چیک کر رہا ہوں، تو نظر میں یہ آیا کہ اس کے بدن میں یورک ایسڈ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ یورک ایسڈ کے خارج نہ ہو پانے کی وجہ سے اس میں بے حیائی زیادہ ہے، بے شرمی زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مغربی ممالک جہاں یہ جانور کا گوشت بڑے ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے، ان میں کتنی بے حیائی ہے کہ ان میں حرام رشتوں کا تک کے خیال نہیں ہے، حرام رشتوں کا تک احتمال نہیں ہے، کیونکہ اس جانور میں وہ کیفیت ہے، وہ کیفیت انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ کتنا پاک و پاکیزہ، کتنا طاہر نظریہ شریعت اسلامی کا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ سرکار رسالت کی نگاہ میں ہر وجود بھی ہو، انسان بھی ہو۔ حلال و حرام انسان کے لیے ہیں، حلال و حرام جانوروں کے لیے نہیں ہیں، حلال و حرام پودوں کے لیے نہیں ہیں، حلال و حرام کسی دوسری جنس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انسان کے لیے ہے۔
جب انسان کے لیے ہے تو جب تک کہ انسان کی مکمل ماہیت پوری فزیولوجی نگاہ میں نہ ہو، حلال و حرام کا حکم کون لگا سکتا ہے؟ کیا آج کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ماہر علم امراض بدن، علم بدن کا ماہر کوئی طے کر سکتا؟ دیکھیے، اسلام نے ہر چیز پر ایک میانہ روی کی تحدید عائد کی ہے۔ یوں تو کھانا کھانے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ابھی کچھ گنجائش باقی رہے معدے میں، کھانے سے ہاتھ روک لیا جائے۔ اس کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا کہ اپنا لقمہ توڑنے سے پہلے یہ معلوم کر لو کہ ہمسائے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں۔ کیا حکمت ہے اسلام کی، کیا طرز معیشت ہے اسلام کی کہ اس سے پہلے کہ تم اپنا لقمہ اٹھاؤ معلوم کر لو کہ کوئی ہمسائے میں بھوکا تو نہیں ہے، تاکہ انسان اپنی معیشت میں استواری پیدا کر سکے۔ اور یہ بھی ایک ارشاد کہ بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے بڑھاپا۔ کہا بڑھاپا بھی بیماری؟ کہا ہاں، وہ سامنے نظر ہی آ رہا ہے۔ بڑھاپا خود بیماری ہے جہاں اعضاء ضعیف ہو جاتے ہیں۔ بقول غالب کے ہو گئے مضمحل خواہ غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ضعیفی اس کو کہتے ہیں جہاں اعضاء و جوارح میں اعتدال نہیں ہو پاتا، اعضاء و جوارح ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اسی کو ضعف کہتے ہیں، اسی سے ضعیفی ہے۔ اور فرمایا ضعیفی خود بھی ایک بیماری ہے۔ اور کہا دوسری بیماری یہ ہے کہ انسان شکم سیر ہونے سے پہلے 2 لقمے پہلے رک جائے اور 2 گھونٹ پانی کم پی لے تو کبھی بیماری اس کے بدن میں گھر نہیں کرتی۔ یہ حکم کون دے سکتا ہے؟ وہی یہ حکم دے سکتا ہے جس کی نظر میں انسان کی پوری ماہیت ہے، پورا نظام ہے، نظام ہاضمہ ہے، نظام دافعہ ہے، نظام جاذبہ ہے، وہی یہ حکم دے سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا ایک اور وجہ بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی بھی ہے جسے تم اپنی سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی بعض مرتبہ شکل و صورت و شباہت تو ایک ہوتی ہے، لیکن ان کے کردار الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ مخلوق انسان پر جب حملہ کرتی ہے تو اس وقت انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ 1400 برس پہلے کے واقعات ہیں، 1400 برس کے احکام ہیں، 1400 برس کے پہلے کا علم ہے۔ یعنی وہ مخلوق، وہ چھوٹی سی مخلوق جسے تم اپنی سادہ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آج ثابت ہوا۔ کہا گیا کب؟ ثابت کب ہو رہا ہے؟ آج ثابت ہوا کہ وہ چھوٹی سی مخلوق بیکٹیریا ہے۔ اور آج یہ بھی پتا چلا کہ وہ بیکٹیریا میں بعض بیکٹیریا ایسے ہیں جسے AFB کہتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بہت زیادہ ان اصطلاحوں میں نہیں الجھانا چاہتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ AFB ایک ایسا جرثومہ ہے، ایک ایسا بیکٹیریا ہے کہ جس کی شکل صورت تو ایک ہی ہے، لیکن ایک AFB ٹیوبرکلوسس یعنی دق کا باعث ہے، دوسری قسم کا AFB شکل و صورت تو وہی ہے لیکن وہ اچھل کر حملہ کرتا ہے، اور یہ لیپرسی کا باعث ہے، جذام کا، برس کا۔ تو آپ نے دیکھا اس وقت فرمایا کہ شکل و صورت تو یکساں ہیں لیکن کردار الگ الگ ہیں۔ تو یہ چیز جو آج ہم سائنسی ترقی کے بعد یہ جاننے کے موقف میں آئے ہیں، بلکہ ابھی تو کروڑہا بیکٹیریا ایسے ہیں جس تک انسان کی نگاہ نہیں پہنچ سکی۔ مجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے، آپ خود اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں انسان نے چاند پہ قدم جما لیے، مریخ پہ قدم جما لیے، سیاروں پر کمندیں ڈال چکا، ترقیوں کے معاملے میں تیز رفتار ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کر رہی ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود آج ایک چھوٹے سے وائرس کا علاج انسان نہیں دریافت کر سکا۔
لیکن 1400 سال پہلے انسان کو جس احتیاط کے ساتھ شریعتوں کے راستے بتلائے گئے شریعت کے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو مکمل علم حاصل ہو۔ آئیے ذرا سا کل کی ایک اور تقریر کے ایک لفظ سے ہم مسلسل ہو جائیں تاکہ ہماری اگلی تقریروں کے لیے ہمارے لیے راہ نکل سکے۔ ذات واجب نے کہا کہ تیرے لیے تم سراپا عقل ہے اور تیرا نفس علم ہے۔ کل کی تقریر کل کی تقریر کا یہ جملہ کہ جب اپنے پہلی مخلوق کو خلق کیا تو کہا تو عقل ہے، تجھے ایک سر چاہیے، تو سر سے پاؤں تک عقل ہی عقل ہے، تیرا سر زہد و اتقاء کا مسکن ہے، تیری آنکھیں حیا ہیں، تیرا دل رحمت ہے، تیری زندگی میں ہمت ہی ہمت ہے جس میں رؤوفیت ہے۔ یہ جملے میرے کل کے تھے۔ اور اس کے بعد جب صفتیں عطا کی تو کہا پہلی صفت عطا کرتے ہیں ایمان پر گفتگو مسلسل ہو چکی۔ اس کے بعد دوسری صفت عطا کی یقین، دوسری صفت یہ ہے یقین۔ فسبح باسم ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ تسبیح کر اپنے رب کے نام کی اور ہو جا ساجدین میں سے، اور اتنی عبادت کر کہ تجھے موت آ جائے یا یقین۔ سورہ حجر 15واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آخری آیت کی میں نے یہ تلاوت کی عزت حاصل کی۔ دیکھیے یقین بڑی دولت ہے، جہاں یقین نہ ہو وہاں ہول ہے، جہاں یقین ہو وہاں خوف ہے۔ یہ میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں آج، یعنی جہاں یقین نہ ہو، جہاں شک آئے، شک پر شک آئے، اس پر شک آئے تو کیفیت یہ ہے آگے بڑھوں کہ رک جاؤں، دہنی طرف جاؤں کہ بائیں طرف جاؤں، چلوں کہ رفتار کو سست کروں، اقدام کروں کہ رک جاؤں۔ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جملہ بھی اس طرح سے آ جائے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام میں یقین کا مقام کیا ہے۔ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین۔ اسلام تسلیم ہے، جہاں تسلیم ہے وہاں تصدیق ہے، جہاں تصدیق ہے وہاں یقین ہے۔ تو اسلام یقین کے عالم میں ہو تو کیفیت اور ہے، شک کے عالم میں ہو تو کیفیت اور ہے۔ قرآن یقین کے عالم میں کوئی پڑھے تو معنی اور ہے، شک کے عالم میں پڑھے تو معنی اور ہے۔ ایمان یقین کے عالم میں ہو تو مقام اور ہے معرفت کا۔ ایمان شک کے ساتھ ہو تو اس کو ایمان ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اس کو آپ ایمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ جن منازل کے بعد اب جو منزل آتی ہے کہ پہلا یقین تو یہ ہو کہ ذات سرکار رسالت مآب ہمارے برابر نہیں ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دیا جانا چاہیے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ آپ معرفت کی راہوں کو طے کر سکیں، اور جہاں معرفت نہیں وہاں محبت نہیں۔ معرفت فرع محبت ہے، محبت عین ایمان کا ثبوت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر رسالت، میں نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت رکھو۔ یہ مودت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر ہم رک کر غور کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے، پھر مودت سے ایمان کی راہ مسلسل ہو جائے گی آپ کو۔ انسان کا نفس جو ہے اسے اردو میں آپ اندر کا آدمی کہہ لیجئے۔ انسان کی ظاہری شکل و صورت، بدن تو اس مصور حقیقی کا بنایا ہوا ہے،
لیکن اس کا حقیقی چہرہ اس کے نفس کا چہرہ ہے. اس نفس کو تلاش ہے کسی ایسی ہستی کی کہ جو اس کے حاصل بن جائے. اگر کسی دوسرے شخص میں اس کو وہ چھبی دکھائی دے جائے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انس، ایک لگاوٹ، ایک قربت کا انداز، ایک تقرب کی خواہش، اس کی انگڑائی تقرب کی. اس کو کہتے ہیں انس. محبت یوں نہیں ہو جاتی، یہ جملہ غلط ہے کہ آنے واحد میں کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، یوں محبت نہیں ہو جاتی. اس کو کہتے ہیں انس. جیسے ہی انس ہوا، مانوس ہوا انسان اس سے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ اور پہچانوں. دیکھیے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. زندگی بھر کبھی کبھی ہم جلیس ہوتے ہیں احباب، ہم ان کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. ساری زندگی گزر جاتی ہے صحبتوں میں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. علم جاننا ہے، معرفت پہچاننا ہے. تو جب خواہش یہ ہو کہ میں اس کو کچھ اور پہچانوں تو انس الفت میں بدلے. الفت کہ جہاں انسان نے پہچاننے کے بعد کچھ اور فاصلہ طے کیا، کچھ اور قریب پہنچا. الفت کے بعد پھر یہ خواہش انگڑائی لے کہ میں اس کو کچھ اور جانوں، کچھ اور پہچانوں، کچھ اور قریب ہو جاؤں. تو جب کچھ جلووں کی چھوٹ، کچھ تابانیاں اور حاصل ہوئیں، قلب پہ پڑیں، ماہیت قلب بدلی، دل کی ماہیت بدلی، دل میں ملنے کی خواہش انگڑائی لینے لگے. جب اور کچھ باتیں کھلی طبیعت کی، معلوم ہوا کہ طبیعت ایسی ہے، مزاج ایسا ہے، پسند ایسی ہے، ناپسند ایسی ہے، خواہشیں یہ کچھ ہیں، دل میں انگڑائیاں ایسی کچھ ہیں. جب وہ پتہ چل جائے اور یہ پتہ چلے کہ دونوں میں یہ قدر مشترک ہے، تو تب کہیں آپ اس کو محبت کہیے. اور محبت کے بعد دو منزلیں ہیں. میں دونوں منزلوں سے آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا احتیاط سے لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دو لفظ ہیں ایسے یہ کہ ان دو لفظوں میں ہمیشہ انسان کو کچھ نہ کچھ دھوکہ ہوا ہے. محبت جب اپنے کمال پر پہنچے تو اس کو دنیاوی زبان میں کہتے ہیں عشق. یہ لفظ ہمارے پاس بہت زیادہ آیا ہے، ادب میں بھی آیا ہے، زبان زد خاص و عام میں بھی ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سوائے محبوب کے انسان کو کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، کچھ نہیں. اکثر آپ پر بھی یہ کیفیت گزری ہوگی کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی نے سلام کیا، آپ گزر گئے. جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. تو آپ فوراً یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں آپ کو. آنکھیں کھلی ہیں، آپ چل رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، حرکت میں ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، لیکن دیکھا نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی، تو آپ کی آنکھیں کھلی رہنے کے باوجود بھی آپ کو دکھائی نہیں دیا. عشق وہ منزل ہے کہ جہاں آدمی کی نگاہ میں سوائے جلوہ محبوب کے کچھ رہ نہیں جاتا. اس کو بازار سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اتنا ضم ہے، اتنا کھویا ہوا ہے، اتنا غرق ہے اپنے تصور محبوب میں کہ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. یہ ہے منزل عشق کی. یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ادب میں بھی بہت استعمال ہوا ہے، تصوف میں بھی بہت استعمال ہوا ہے. عشق الہی کی ترکیب بھی موجود ہے، عشق نبی کی ترکیب بھی موجود ہے. لیکن پورے قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے. پورے قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے، روزے کا لفظ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ نماز کا لفظ فارسی ہے، اس لیے قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے. روزہ فارسی لفظ ہے، اس لیے قرآن میں موجود نہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے.
لیکن عشق خالص عربی لفظ ہے، اس کے باوجود پورے قرآن میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ عشق کی سرحدیں جا کے جنون سے مل جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے ادب کی اصطلاحات میں ضرور کہہ لیا یہ، لیکن قرآن نے تو عشق کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا، کہیں قرآن میں عشق نہیں ہے۔ عشق کی سرحدیں جنون سے جا کے مل جاتی ہیں۔ عشق نے جب کبھی کہا، یہی کہا، الذین آمنوا حبا للہ، صاحبان ایمان اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ یا پھر یہ کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، الذین آمنوا اشد حبا للہ، یا پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو اے رسول کہ میں اپنا اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں۔ تو یہ آیت کا نزول بھی سن لیجئے، تقریر کا آخری حصہ ہے، میں سفر کر رہا ہوں، باقی ابھی میں مسلسل کروں گا۔ یہ 10ویں تقریر ہے، آپ 11ویں تقریر میں اسی کا سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لوگوں نے، اصحاب نے آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، ہم پستیوں میں تھے، آپ نے ہم کو پستیوں سے نکالا، ہم جہل میں غوطہ زن تھے، آپ نے ہم کو نکال کے شرافت علم سے روشناس کروایا، ہم گمراہ تھے، آپ نے ہم کو راہ دکھائی، صراط مستقیم پر لے آئے، ہم مشرک تھے، کافر تھے، آپ نے ہم کو مسلم بنایا، مومن بنایا، اتنی زحمتیں آپ نے اٹھائیں، آپ کے راہوں میں کانٹے ڈال دیے گئے تھے، آپ کی راہوں میں پتھر بچھا دیے گئے تھے، آپ کے پیر زخمی کیے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لیکن آپ نے وہ زحمتیں سب کی سب برداشت کی، صرف اس لیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، ہماری ہدایت ہو سکے، ہم خار مذلت سے نکل کر اوپر آ سکیں، ہم ذلتوں سے نکل کر شرافتوں کے دائرے میں آ سکیں، ہم مفلسی اور فلاکت سے نکل کر خوشحالی کی زندگی گزار سکیں، ہماری دنیا بھی ہو اچھی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، یہ بتلائیے کہ ہم آپ کو آپ کی ان زحمتوں کا کیا اجر دیں۔ اس کو کہا کہ آپ کو اجر رسالت ہم کیا دیں، تو آپ نے فرمایا، آیت آئی، کہہ دو اے رسول، قل، کہہ دو لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت رکھو، انس رکھو نہیں، الفت رکھو نہیں۔ دیکھیے سب عربی کے لفظ ہیں، انسیت، الفت، محبت، عشق، سب عربی لفظ ہیں یہ، لیکن قرآن نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا۔ قرآن نے کہا، قل، کہہ دو، لا اسألکم، میں نہیں طلب کرتا، میں نہیں مانگتا، میں نہیں سوال کرتا، علیہ، تم سے، اجرن، اجر یعنی معاوضہ، مزدوری، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت رکھو۔ عشق کی سرحدیں جنون سے جا کے ملتی ہیں، محبت کو عقل کے ساتھ جب ایک منزل خاص پر پہنچایا تو کہا میرے اقربا سے مودت رکھو، یہ اجر رسالت ہے۔ اب یہ مودت جب ہو جائے، ایک تو اتباع رسول ہے، دوسرا پیروی حکم الہی ہے، تیسرا ایمان کی ایک بلند ترین منزل ہے۔ آج کی تقریر کو میں یہاں روک رہا ہوں، کل میں یہیں سے اس کو شروع کروں گا اور اسی آیت کے ذیل میں آپ کو کچھ اور زاویوں سے لے جاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ اللہ آپ کی صحیح مشکور کرے، آپ کے روزے قبول ہو جائیں، آپ کی تلاوتیں بار الہی کی دربار تک پہنچیں، آپ کے شب و روز کی یہ محنتیں رنگ لائیں، آپ کے بچے خوش رہیں، آباد رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔